فضائی جنگ کی تاریخ میں کچھ ہتھیار ایسے ہوتے ہیں جو محض ایک آلہ نہیں بلکہ پوری جنگ حکمت عملی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور AIM-9 سائیڈ وائنڈر انہی میں سے ایک ہے۔ 7 دہائیوں سے زائد کے سفر میں یہ میزائل ایک سادہ مگر ذہین ایجاد سے دنیا کے سب سے مہلک اور قابل اعتماد فضائی ہتھیاروں میں ڈھل چکا ہے۔ اس نے نہ صرف آسمانوں میں لڑنے کے اصول بدلے بلکہ عالمی دفاعی صنعت کی سمت بھی متعین کی۔ اس کی کامیابی کا راز مسلسل جدت، ماڈیولر ڈیزائن اور ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگی میں پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ دنیا بھر کی فضائی افواج کا مرکزی ہتھیار ہے اور آنے والے برسوں میں بھی اپنی اہمیت کھونے والا نہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، تقریباً 70 سال پہلے ایک ایسا گائیڈڈ میزائل منظر عام پہ آیا جس نے ہوائی جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ یہ دراصل 1940 کی دہائی کے آخر میں گائیڈڈ راکٹ کی طیارے پر ہونے والی تحقیق کا نتیجہ تھا، اور ابتدا میں یہ انفرا ریڈ گائیڈڈ میزائل تھا جو صرف دشمن طیارے کو پیچھے سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ 1951 میں اسے سائیڈ وائنڈر 1 کہا گیا، جو بعد میں AIM-9 یعنی AIM-9 کے نام سے مشہور ہوا اور 1956 میں باضابطہ طور پہ فضائی بیڑے کا حصہ بنا دیا گیا۔ وقت کے ساتھ اس پروگرام میں مسلسل بہتری آتی رہی۔ اس کے ابتدائی ماڈلز نے تائیوان میں محدود فضائی جھڑپوں میں حصہ لیا اور ویتنام میں امریکی پائلٹس کے ساتھ ابتدائی لڑائیوں میں کارکردگی جو دکھائی وہ بہت زیادہ خاص نہیں تھی، مگر جلد ہی اس میں نمایاں اصلاحات کی گئی۔ اس کے بعد سائیڈ وائنڈر تقریباً ہر مغربی فضائی جنگ میں استعمال ہوتا رہا۔ آج یہ دنیا کے سب سے قابل بھروسہ ہوائی ہتھیاروں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا جدید ترین ورژن AIM-9X تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ایک بار داغا جائے تو دشمن کے لیے اس سے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ 1940 کی دہائی کے اختتام پر ہوائی ہتھیاروں کی تحقیق نے ایک ایسا نیا رخ اختیار کیا تھا جس میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں کی حرارت پر مبنی نشانہ بازی کی تحقیق سے بھی مدد لی گئی۔ اسی تصور سے ایک ایسا نظام تیار کرنے کا خیال آیا جن میں انفرا ریڈ ریسیپیٹر اور گھومنے والا ریٹیکل استعمال ہو تاکہ ہدف کو درست طریقے سے شناخت کیا جا سکے۔ 1946 میں فزکس دان ولیم بی میکلن نے چائنا لیک میں اس اصول کے اوپر کام شروع کیا اور ایک چھوٹے رضاکار گروپ کے ساتھ 1950 تک کئی پروٹوٹائپ تیار کیے۔ اس میزائل کو انہوں نے سائیڈ وائنڈر کا نام دیا، جو ایک ایسے سانپ سے ماخوذ تھا جو حرارت محسوس کر کے اپنے شکار کو ڈھونڈتا ہے۔ 1951 میں اس کی صلاحیت کا کامیاب مظاہرہ کیا گیا، جس کے بعد پروجیکٹ کو باقاعدہ منظوری مل گئی۔ 1952 میں سائیڈ وائنڈر 1 لائیو فائر ٹیسٹ کے مرحلے تک پہنچا اور 1954 تک امریکی نیوی اور فضائیہ نے اسے اپنے فضائی ہتھیاروں کے ذخیرے میں شامل کر لیا۔ یہ میزائل اپنی ساخت میں نہایت سادہ مگر غیر معمولی حد تک ذہانت رکھتا تھا۔ اس کا کنٹرول نوز کینارڈز کے ذریعے کیا جاتا جو گیس کے دباؤ سے حرکت میں آتے تھے، جبکہ ٹیل فز پہ لگے رولر اسے پرواز کے دوران مستحکم رکھتے تھے۔ وار ہیڈ کو مسلسل راڈ کے ڈیزائن سے بنایا گیا تاکہ ہدف کے قریب پہنچ کر بھی زوردار نقصان پہنچا سکے۔ 1955 میں امریکی نیوی نے اس کے 240 یونٹ AIM-9A الفا ماڈل کے آرڈر دیے، جو 1956 میں عملی سروس میں شامل کر لیے گئے، لیکن جلد ہی ان کی جگہ زیادہ جدید AIM-9B برافو ماڈل نے لے لی، اور 1958 میں تیار ہونے والا یہ ماڈل 4 ڈگری تک کے زاویے سے پیچھے سے ہدف کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جو اس وقت کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک نمایاں پیش رفت تھی، اور اسی وجہ سے نیٹو افواج نے بھی اسے اپنے ہتھیاروں میں شامل کر لیا۔ 1958 میں سائیڈ وائنڈر پہلی بار عملی جنگ کے اندر آزمایا گیا، جب تائیوان نے چین کے ساتھ دوسری تائیوان اسٹریٹ کے بحران میں مقابلہ کیا۔ اس وقت چین کے MiG 17 طیارے تائیوان کے F-86 سائبر سے بہتر سمجھے جاتے تھے۔ امریکہ نے خفیہ طور پہ تائیوان کو AIM-9B فراہم کر دیا، اور سیبرز کو اس قابل بنانے کے لیے ترمیم کی گئی کہ وہ یہ میزائل لے کے جا سکے۔ 24 ستمبر کو تائیوانی پائلٹس نے ان میزائلز کی مدد سے متعدد چینی طیارے مار گرائے، جو فضائی لڑائی میں کسی میزائل کی پہلی کامیاب کارروائی تھی۔ اگرچہ اس دور کا سائیڈ وائنڈر آج کے معیار کے لحاظ سے پرانا تھا، مگر اس نے تائیوان کی واضح فضائی برتری دنیا میں ممکن بنا دی۔ چند روز بعد ایک میزائل چینی MiG 17 میں جا کے پھنس گیا، لیکن پھٹا نہیں، جسے بعد میں سوویت یونین نے اپنے قبضے میں لے کر اس کی نقل تیار کی، جو AA-2 اٹال کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ویتنام کے جنگ میں AIM-9B کی کارکردگی آغاز میں خاصی مایوس کن رہی،
کیونکہ اس کے پرانے ٹیسٹ N-15 اور MiG-21 جیسے تیز رفتار اور زیادہ پھرتی سے موڑ لینے والے نئے لڑاکا طیاروں کے خلاف مؤثر ثابت نہیں ہو سکے۔ اس صورتحال نے مزید جدید ورژنز کی ضرورت پیدا کی، چنانچہ 1963 میں 2 نئے ماڈل تیار کیے گئے، AIM-9C جو ریڈار گائیڈڈ تھا اور AIM-9D جو بہتر انفرارڈ نظام سے لیس تھا۔ AIM-9C ویتنام میں کارآمد نہیں ہو سکا، لیکن AIM-9D نے کچھ امید پیدا کر دی۔ اس ماڈل میں نائٹروجن کولر، زیادہ فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت، بہتر وار ہیڈ اور جدید سینسر سے لیس تھا، تاہم اس کی دستیابی محدود تعداد میں ہونے کے باعث اس کا اثر بھی محدود رہا۔ ویتنام کی جنگ کے دوران ابتدائی سائیڈ وائنڈر کی کامیابی کا تناسب انتہائی کم تھا، جو 10% سے بھی نیچے تھا، اور اس کی بڑی وجہ ناقص ٹیسٹنگ تھی۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے 1968 میں ہوا بازی افواج نے AIM-9E متعارف کروا دیا، جو خاص طور پہ طیاروں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس میں بہتر حرارت کے سینسر تھے، جدید اندرونی نظام تھا اور نئے کینارڈز شامل کیے گئے، مگر میدان جنگ میں اس کی کارکردگی توقع کے مطابق نہ بڑھ سکی۔ دوسری جانب امریکی نیوی نے 1970 میں AIM-9G تیار کر لیا، جو زیادہ خصوصیات کا حامل تھا اور نیوی کے ٹاپ گن سکول میں ہونے والی تربیتی بہتریوں سے بھی فائدہ اٹھا چکا تھا۔ اس ماڈل نے 1972 کی لائن بیکر مہم میں 46% ہٹ ریٹ حاصل کر کے واضح کامیابی دکھائی۔ بعد میں AIM-9H متعارف ہوا، جو 9G سے بھی زیادہ قابل اعتماد اور مؤثر تھا اور ویتنام جنگ کے آخری مراحل میں سروس میں شامل ہوا۔ امریکی فضائیہ AIM-9G کو اپنے طیاروں پر نصب نہ کر سکی اور 1968 سے 1972 تک AIM-9E پر ہی انحصار کرنا پڑا۔ 1972 میں اس کی جگہ اعتدال پسند بہتری کے ساتھ اگلا ماڈل AIM-9J نے لے لی، جسے اس وقت متعارف کروایا گیا، مگر اصل پیش رفت جنگ کے بعد ہوئی جب فضائیہ اور نیوی نے مل کے AIM-9L یعنی لیما ماڈل تیار کیا۔ یہ پہلا سائیڈ وائنڈر تھا جس میں آل سپیڈ ہدفی صلاحیت موجود تھی، یعنی یہ تیز یا سست ہر رفتار پہ اڑنے والے طیارے کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ لیما کے اندر بہتر انفرارڈ سینسرز تھے، خود کار کولنگ سسٹم تھا اور زیادہ مؤثر لارج فیوز شامل کیے گئے۔ 1981 کا سال آیا، اس میں پہلی بار اس نے عملی جنگ میں حصہ لیا اور 1982 کی فاکلینڈ جنگ میں اپنی صلاحیت ثابت کرتے ہوئے 40% سے یہ بڑھتے ہوئے 80% ہٹ ریٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، جو اس دور کے لیے ایک غیر معمولی کامیابی تھی۔ 1982 کا سال آتا ہے، AIM-9M کو متعارف کروایا جاتا ہے، جس میں فلیئر ریجیکشن سسٹم ہوتا ہے، کم دھواں پیدا کرنے والی موٹر ہوتی ہے اور زیادہ بہتر اندرونی میکانزم شامل کیے جاتے ہیں۔ گلف جنگ میں اس ماڈل نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے داغے گئے تمام 10 سائیڈ وائنڈرز کے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پھر 1990 کی دہائی میں اس سے بھی جدید ورژن AIM-9X پہ کام شروع ہوا، جو انفرارڈ امیجنگ سینسر، تھرسٹ ویکٹرنگ کنٹرول اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ٹارگیٹڈ سسٹم جیسی صلاحیتوں سے لیس تھا۔ 2003 میں یہ باضابطہ سروس میں شامل ہوا، جبکہ 2012 میں اس کا بلاک 2 اپڈیٹ آیا، جس نے اسے لاک آن آفٹر لانچ جیسی جدید صلاحیت بھی فراہم کر دی، یعنی اب یہ میزائل داغے جانے کے بعد بھی ہدف کو لاک کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہدف کو پہلے لاک کر کے پھر ہی اسے داغا جائے، اسے داغنے کے بعد بھی آپ ہدف کو لاک کر سکتے ہیں۔ آج بھی AIM-9 سائیڈ وائنڈر دنیا کے اہم ترین فضائی ہتھیاروں میں شمار ہوتا ہے اور اس کے ہزاروں جدید ماڈلز مختلف ممالک کے فضائی بیڑوں کا حصہ ہیں۔ اپنی کارکردگی، بھروسے اور مسلسل تکنیکی اپ گریڈ کے باعث یہ میزائل کئی دہائیوں سے فضائی جنگ کا ایک بنیادی ستون بنا ہوا ہے اور مستقبل قریب میں بھی اپنی اہمیت برقرار رکھنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اس موجودہ منظرنامے میں اس کی کہانی کو مزید بتایا جائے تو AIM-9 سائیڈ وائنڈر کی تاریخ صرف ایک ہتھیار کی ترقی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں فضائی جنگ کے ارتقاء کا ایک عملی نمونہ بھی ہے۔ اس میزائل نے نہ صرف ہوائی جنگ کے طریقے بدلے ہیں، بلکہ اس کی تیاری،
اس کی ترسیل اور اس کی اپ گریڈیشن نے عالمی دفاعی صنعت کے اوپر گہرا اثر ڈالا ہے۔ آج اس کے متعدد ویریئنٹ صرف امریکہ میں نہیں بلکہ نیٹو ممالک، مشرقی وسطی اور ایشیا اور بحر الکاہل کی فضائی افواج میں استعمال ہو رہے ہیں۔ مختلف خطوں کی جغرافیائی اور جنگی ضروریات کے مطابق اس کے ماڈلز میں باریک سی تبدیلیاں کی جاتی ہیں، جیسا کہ مخصوص ماحول میں بہتر انفراریڈ کارکردگی یا الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز کے خلاف مزید مزاحمت دکھانا۔ سائیڈ وائنڈر کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس کا ماڈیولر ڈیزائن ہے، جس کی بدولت پرانے ماڈلز کو مکمل طور پہ ضائع کرنے کی بجائے انہیں اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس حکمت عملی نے نہ صرف اخراجات کم کیے بلکہ اسے ہر دور کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ رکھا۔ مثال کے طور پہ کچھ اتحادی ممالک نے اپنے ایم 9L یا ایم 9M ماڈلز کو جدید سینسرز اور تھرسٹ ویکٹرنگ سسٹم کے ساتھ اپ گریڈ کر کے انہیں ایم 9X کے قریب تر بنا لیا ہے تاکہ انہیں نئے میزائل خریدنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج کے دور میں ایم 9X بلاک 3 کے اوپر کام جاری ہے، جو مزید فاصلے، زیادہ بہتر ہدف اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر میں انضمام جیسی خصوصیات لے کے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں یہ میزائل نہ صرف پائلٹ کے ہیلمٹ ڈسپلے سے بلکہ دیگر پلیٹ فارمز جیسے ڈرونز یا ایواکس طیاروں سے بھی ہدفی معلومات حاصل کر سکے گا۔ یہ صلاحیت فضائی جنگ کو ایک بالکل نئے درجے پہ لے کے جا سکتی ہے، جہاں میزائل فائر کرنے والے طیارے کو براہ راست دشمن دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائیڈ وائنڈر کا ڈیزائن اس قدر کامیاب رہا ہے کہ اس کی نقل دنیا کے کئی ممالک میں کی گئی، جیسا کہ سوویت یونین کا AA-2 ایٹال یا چین کے PL-2 اور PL-5 میزائل۔ اگرچہ یہ نقلیں اصل سائیڈ وائنڈر کی سطح تک نہیں پہنچ سکی، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ہتھیار نے فضائی جنگی تصورات پہ کس قدر گہرا اثر ڈالا ہے۔ یوں سائیڈ وائنڈر صرف ایک میزائل نہیں بلکہ 7 دہائیوں پر محیط ایک ارتقائی سفر ہے، جو ابتدائی انفراریڈ گائیڈڈ پروٹوٹائپ سے شروع ہو کر آج نیٹ ورک سے جڑنے والے ہائی ٹیک اور تقریباً ناقابل فرار ہتھیار تک پہنچ چکا ہے۔ اور بظاہر یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ایم 9 سائیڈ وائنڈر کی کہانی صرف ایک میزائل کی ترقی نہیں بلکہ جدید فضائی جنگ کے ارتقاء کی بھی عکاسی ہے۔ یہ ایک ایسا ہے کہ 1950 کا ہتھیار جس نے دہائی کے ابتدائی ڈیزائن سے لے کے ماڈل 2 تک آج کے جدید تک ہر مرحلے پر خود کو بدلتے ہوئے حالات اور ٹیکنالوجی کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا ہے۔ اس کی کامیابی صرف اس کی مہلک ہدفی نظام یا جدید سینسرز پہ نہیں بلکہ اس میں سادہ مگر مؤثر انجینئرنگ فلسفے میں چھپی ہوئی ہے، جو اسے دہائیوں بعد بھی عملی اور کارآمد رکھے ہوئے ہیں۔ اور دنیا بھر کی فضائی افواج میں اس کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک بہترین ڈیزائن وقت کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے۔ سائیڈ وائنڈر ایک میزائل نہیں، ایک جنگی وراثت ہے جو آنے والے برسوں میں بھی آسمانوں پر اپنی برتری قائم رکھے گی، اور ممکن ہے کہ مستقبل کی ہوائی حکمت عملیوں کو بھی اسی طریقے متاثر کرے جیسے اس نے ماضی میں کیا تھا۔ یوں یہ میزائلوں کا گرگٹ پایا جاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔